صبح سویرے دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سورج کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ایسی دھند میں سفر کرنا بھی بہت خطرناک تھا۔ اکثر حادثات اس دھند کی وجہ سے بھی رونما ہوتے تھے۔ میں صبح جلدی اٹھ گئی کیونکہ آج مجھے کالج سے چھٹی تھی۔ میں روز شہر میں پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے گاؤں کے سرکاری اسکول سے میں نے 10ویں جماعت کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، اس لیے مجھے سرکاری کالج میں آسانی کے ساتھ داخلہ مل گیا۔ ہمارا گاؤں بہت زیادہ پسماندہ گاؤں نہیں تھا۔ بڑی حد تک یہاں پر سہولتیں میسر تھیں، لیکن لوگوں کا طرز زندگی دیہاتی ہی تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی گاؤں جیسا ہی سادہ ماحول تھا۔ ہمارا بڑا سا کھلا سا صحن تھا جس کے درمیان میں برگد کا ایک پیڑ تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پودے موجود تھے، مگر وہ ایک سائڈ پر ایک ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ یہ واحد پیڑ تھا جو اکلوتا صحن کے درمیان اپنی پوری شان و شوکت اور لمبے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے گمان ہوتا تھا جیسے وہ اپنی لمبائی پر بہت غرور کرتا ہو اور پودوں کی دنیا کا بادشاہ ہو۔ شاید میں چیزوں پر غور زیادہ کرتی تھی۔ کالج میں پڑھنے کے باوجود بھی میں بہت سادہ تھی۔ میرے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میری ایک بہن شائستہ اور ایک بھائی عابد تھا۔ بہن بھائیوں کے علاوہ میرے ماں باپ بھی تھے۔ میری اماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ابا شہر میں کسی فیکٹری میں جاب کرتے تھے۔ صبح جاتے اور شام کو گھر آتے۔ کبھی کبھار تو وہ اوور ٹائم بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ہم تینوں بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اماں سارا دن گھر کے کام کرتی تھیں۔ میرا کسی کام کو ہاتھ لگانے کا من نہیں کرتا تھا۔ اماں سے بہت زیادہ ڈانٹ کھانے کے بعد میں بس تھوڑا بہت کام کر لیا کرتی تھی، مگر اماں دن بدن سخت ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے کاموں کی ڈیوٹی لگا دی۔ کچھ کام میں کرتی اور کچھ میری بہن۔ ہمارے گاؤں میں گیس کی سہولت موجود تھی، لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونے کی صورت میں ہم لوگوں کو لکڑیاں جلا کر کھانا بنانا پڑتا۔ مجھے لکڑیاں جلانا بہت مشکل لگتا تھا۔ جب میری باری کھانا بنانے کی ہوتی تو اکثر ہی گیس نہ ہوتی۔ مجھے بہت غصہ آتا۔ میں پھونکے مار مار کر تھک جاتی تھی اور لکڑیاں نہیں جلتی تھیں۔ میری آنکھوں پر لکڑیوں کی آگ سے نکلنے والی تپش بہت زیادہ پڑتی۔ میری آنکھوں سے پانی ہی نکلنا بند نہ ہوتا اور میں چڑ جاتی۔ میں اماں کو ہمیشہ یہی کہتی کہ میں اس گھر میں کبھی شادی نہیں کروں گی جہاں پر مجھے لکڑیاں جلانی پڑیں گی۔ اماں کی ہوائی چپل میرے سر پر آ کر لگتی۔ ایک تو مجھے کام کرنا پڑتا اور دوسرا اماں کی چپل بھی کھانی پڑتی۔ میں ابا کو اماں کی شکایتیں لگاتی۔ ابا اماں سے کہتے کہ میری بیٹیوں کو ڈانٹا مت کرو، یہ ایک دن اس آنگن سے اڑ جائیں گی۔ اماں بھی ابا کی بے جا حمایت دیکھ کر غصہ کرنے لگتی۔ وہ میرے ابا سے کہتی کہ ان کو اسی لیے سمجھاتی ہوں تاکہ آگے جا کر ان کے سسرال والے انہیں نہ سمجھائیں، کیونکہ اگر انہوں نے انہیں خود سمجھایا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اس تکلیف سے ان لوگوں کو بچانا چاہتی ہوں میں۔ یہاں پر ہی اگر انہیں کام کرنے کی عادت ہوگی تو آگے جا کر انہیں مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ بچے اور شوہر سب کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جتنے مرضی نوکر چاکر رکھ لو، مگر اوپر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو کوئی کام ڈھنگ سے کیا نہیں ملے گا۔ میں تو سسرال والوں کے ذکر پر تنگ آ جاتی تھی۔ ایک تو ان سسرالیوں نے بچپن سے ہی میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا، اور ابھی تک ان سسرالیوں کا مجھے دور دور تک علم نہیں تھا، لیکن ان کا ذکر سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ مجھے اپنے ہونے والے سسرال والوں سے پہلے ہی بہت زیادہ چڑ ہو گئی تھی۔ مجھے تو اب ایسا لگتا تھا جیسے شادی بہت ہی کوئی خوفناک چیز ہے۔ اس سے تو اچھا ہے انسان پھر شادی ہی نہ کرے۔ شائستہ اور عابد میرے دونوں بہن بھائی میرے ساتھ خوب لڑتے تھے۔ ہم تینوں میں پیار بھی بہت تھا۔ ہر وقت ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتے اور ایک دوسرے کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں تھا۔ پوری رات ہم لوگ باتیں کرتے گزارتے تھے، پھر بھی ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ اکثر اماں کی آواز آتی کہ تم لوگوں نے چپ کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ ہماری آوازیں باہر جاتی تھیں۔ اماں اور ابا تو صبح صبح ہی اٹھ جاتے تھے۔ بارشوں کے موسم میں ہم لوگ فوراً پکوڑے بنا لیتے۔ ماں سے بہت ڈانٹ پڑتی کیونکہ آئل بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، لیکن ہم لوگ باز نہ آتے۔ اماں کی ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی جو من کرتا ہم لوگ بنا کر کھا لیتے تھے، کیونکہ ابا کہتے تھے کہ میرے بچوں کو کھانے پینے سے مت روکا کرو، میں انہی لوگوں کے لیے تو کماتا ہوں۔ میری اماں چیختی چلاتی رہتی تھیں کہ پورے گھر کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، مگر ہماری بلا سے جو مرضی ہو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا من کرے گا۔ ابا کی سپورٹ کی وجہ سے ہماری بچت ہو جاتی تھی اور اماں کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ تو وہ ڈنڈے لے کر ہمارے پیچھے پڑ جاتی۔ زندگی بہت مزے میں گزر رہی تھی، لیکن اکثر اوقات مجھے اس برگد کے پیڑ کے نیچے سے کچھ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ پیڑ میں اپنے بچپن سے ہی دیکھ رہی تھی۔
تب یہ بھی چھوٹا تھا مگر اب تو یہ بہت بڑا درخت بن چکا تھا۔ مجھے اکثر وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ گرمیوں میں اکثر اس پیڑ کی چھاؤں کے نیچے چارپائی بچھا کر لیٹ جاتی، بہت مزہ آتا تھا۔ مگر جب تک میں لیٹی رہتی وہاں پر مجھے کبھی رونے کی آوازیں آتیں، کبھی ہنسنے کی آوازیں آتیں، کبھی یوں لگتا جیسے بہت سارے انسان مل کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں، مگر میں یہ جان نہ پاتی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میں انہیں نظر انداز کر دیتی۔ ایسی باتیں میں اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتی تھی۔ میں تھوڑی سی من موجی لڑکی تھی، اپنی ذات میں گم۔ پہلے مجھے کبھی آوازیں نہیں آتی تھیں، ایسا کچھ ہی عرصے سے ہو رہا تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے بھی پوچھا کہ کیا انہیں اس طرح کی کوئی آوازیں آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پاگل ہو چکی ہوں، اس لیے مجھے یہ سب سنائی دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بات مذاق میں ڈال دی۔ باتھ روم باہر کی طرف صحن کے پاس تھا۔ رات کو اکثر واش روم جانے کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑتا، تب مجھے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ برگد کا درخت بہت ہی عجیب اور خاموش لگتا۔ ایک دو بار میں نے اس سے روشنی نکلتی ہوئی بھی دیکھی۔ اس درخت پر کوئی بھی پرندہ نہیں آتا تھا۔ سب پرندے چھتوں پر بیٹھ جاتے مگر اس درخت پر بیٹھنا پسند نہ کرتے، جیسے انہیں کوئی نادیدہ چیزیں نظر آتی ہوں۔ اپنے بہن بھائیوں سے جب بھی اس بارے میں کوئی ذکر کرتی تو وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ انہوں نے میری بات کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں خود سب سے بڑی چڑیل ہوں، جسے دیکھ کر پرندے ہمارے برگد کے درخت پر نہیں بیٹھتے، کہیں ان پر حملہ آور ہی نہ ہو جاؤں۔ ایسی باتیں کرنے کے بعد پھر وہ اونچے اونچے کہے لگاتے۔ مجھے غصہ آ جاتا، میرے ہاتھ میں جو چیز آتی میں انہیں مارنے لگتی۔ وقت ایسے ہی ہنستے مسکراتے گزر رہا تھا۔ ہم تینوں بہن بھائی ہر وقت گھر میں شور مچا کر رکھتے تھے۔ گھر میں خاموشی صرف اسی وقت اماں کو نصیب ہوتی جب ہم اپنے اسکول اور کالجز میں ہوتے۔ ہمارے گھر آنے کی دیر ہوتی تھی کہ پورا گھر ہماری آوازوں سے گونجنے لگتا۔ اکثر ہمارے ساتھ والے ہمسائے بھی شکایت کرتے تھے کہ ہم لوگ کم شور کیا کریں، ان کی آوازوں کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کا اثر صرف ہم سب کو 2 سے 3 دن تک ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہماری وہی روٹین دوبارہ جاری ہو جاتی۔ ایک صبح ابا کام پر گئے اور اسی دن اس فیکٹری کے اندر آگ لگ گئی جہاں پر ابا کام کرتے تھے۔ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ فیکٹری کے مالک کو کروڑوں کا نقصان ہوا اور وہ دیوالیہ ہو گیا۔ ابا کی نوکری چلی گئی اور مالک کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ بہت پریشانی کا سما تھا۔ فیکٹری کی سیلری سے ہمارے گھر کی گزر بسر ہو جاتی تھی مگر اب مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی تھی۔ فیکٹری کا مالک تو خود پاگل ہو رہا تھا۔ ابا نے اپنی نئی نوکری کی تلاش جاری کر دی مگر وہ لوگ معقول تنخواہ نہیں دے رہے تھے۔ بہت معمولی سیلری میں گھر کا گزارا ہونا ممکن نہیں تھا، لیکن اس سے بہتر نوکری بھی نہ ملی تو ابا نے معمولی سی نوکری کرنے پر ہی اکتفا کر لیا۔ اماں اور ابا بہت پریشان تھے۔ اماں تو ویسے ہی معمولی سی بات کو اپنے سر پر سوار کر لیتی تھیں اور یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر ہم تینوں بہن بھائی بھی فکر مند ہو گئے۔ دیکھنے میں ہم تینوں بہت ہی لاابالی تھے مگر اندر سے بے حد حساس تھے۔ اب ہمیں بھی گھر کے حالات کا علم تھا تو ہم بھی اماں کو زیادہ تنگ نہیں کرتے تھے۔ پہلے ہمارے گھر کی صورتحال مختلف تھی لیکن اب سچویشن بدل چکی تھی۔ جو پیسے ابا اتنی محنت کے ساتھ کما کر لاتے تھے وہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتے تھے۔ باقی کا پورا مہینہ بہت مشکل سے گزارا ہو پاتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسے حالات میں کیا کیا جائے۔ ایک دن میں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے بچوں کے رونے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میری بلی بھی آس پاس گھوم رہی تھی جسے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے برگد کے پیڑ کے نیچے دودھ کا پیالہ رکھا اور خود سونے کے لیے چلی گئی۔ جب اگلے دن میں وہاں آئی تو ایک سونے کا ڈبہ وہاں پڑا ہوا تھا اور میں نے اسے کھولا تو اس کے بعد تو جیسے میری زندگی ہی بدل گئی۔ اس کے اندر بے شمار پیسے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میرے لیے یہ بات بہت حیرانگی کا باعث بنی کہ ایک دودھ کا پیالہ رکھنے پر مجھے سونے کا ڈبہ اور اس کے اندر پیسے ملے۔ اگر میں اماں کو یہ سب بتاتی تو اماں ان سب پیسوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ اس کے لیے میں نے ایک طریقہ سوچا، کیوں نہ اماں کو کہوں کہ میں ایک جگہ نوکری کرنے لگی ہوں اور وہاں سے یہ سب پیسے ملے ہیں۔ مگر نوکری میں پیسے تو 1 مہینے کے بعد ملنے تھے۔ میں نے ایسا کیا کہ اماں کے پیسوں والے دراز کے اندر یہ پیسے رکھ دیے اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اماں نے وہاں پر پیسے دیکھے تو اماں بہت خوش اور حیران ہوئیں۔ کہنے لگیں کہ شاید میں ہی یہ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی۔ کافی عرصے پہلے ایک بار اماں نے پیسے جمع کیے تھے جو اماں رکھ کر کہیں بھول گئی تھی۔
جب یہ پیسے ان کو سامنے پڑے نظر آئے تو انہیں لگا کہ یہ وہی گمشدہ پیسے ہیں۔ اس طرح یہ بات کور ہو گئی۔ اکثر میں وہاں پر اپنے حصے کا دودھ اس برگد کے درخت کے نیچے رکھ دیتی اور مجھے وہاں سے پیسے ملتے رہتے۔ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ پیسے اماں کو پہنچا دیتی۔ اس طرح ہماری بہت زیادہ مدد ہو جاتی تھی، لیکن میرا بہت دل کرتا تھا میں اس راز کو جانوں کہ وہ پیسے یہاں پر کون رکھتا ہے۔ ایک دن رات کو میں نے وہاں پر دودھ کا پیالہ رکھا، خود چھپ کر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بلی آئی اور اس نے دودھ پیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت ساری بلی آتی جاتی تھی اور دودھ کا پیالہ پیتی جاتی تھی۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ پیالہ خالی ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پیالے کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اس کی جگہ پر پیسے رکھ دیے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بلیاں اور یہ ساری آوازیں میرے علاوہ گھر میں کسی کو سنائی نہیں دیتی تھیں۔ میں روز جب بھی دودھ کا پیالہ رکھتی تو وہ بلیاں آ کر دودھ پینے لگتی تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں پر اور کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں جنات تو نہیں، کیونکہ وہی ایسے بلیوں کی شکل میں آتے ہیں اور پیسے رکھ کر جاتے ہوں گے، کیونکہ کوئی بلی پیسے کہاں سے لے کر آئے گی، اور نہ ہی اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ وہ پیسے دودھ کے بدلے میں وہاں پر رکھے۔ ذہن میں مختلف خیالات بہہ رہے تھے۔ ایک دو دن کے بعد میں نے برگد کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ان بلیوں کو آوازیں دیں۔ اندر سے میں بہت ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اے برگد کے پیڑ پر بسیرا کرنے والی مخلوق، تو میرے سامنے آ جا۔ کچھ دیر تک وہاں پر خاموشی رہی، لیکن میں بھی وہاں سے نہ ہلی، بلکہ کھڑے ہو کر اپنے سوال کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہاں پر بہت زیادہ شور برپا ہوا، جیسے بہت ساری عورتیں آپس میں اکٹھی ہو کر باتیں کر رہی ہوں۔ اتنا شور میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ان آوازوں سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر بہت ساری بلیاں آ کر کھڑی ہو گئیں اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مختلف انسانی شکلیں اختیار کر لیں۔ وہ بہت سارے بچے اور عورتیں تھیں۔ وہ بھی مجھے بہت مزے سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں ان کے لیے کوئی عجوبہ ہوں۔ ان میں سے ایک بڑی عمر کی عورت نے کہا کہ میں نے ان سب کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے بہت مشکل سے تھوک اپنے حلق سے نیچے کیا۔ میں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر کون بسیرا کیے ہوئے ہے، کیونکہ میں اس پیڑ کے نیچے جب بھی دودھ کا پیالہ رکھتی تھی تو اس کے بدلے میں مجھے پیسے ملتے تھے۔ وہ سونے کا ڈبہ بھی میرے پاس ہی موجود تھا، لیکن ابھی تک میں نے گھر میں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے بہت چھپا کر اسے رکھا تھا۔ وہی عورت مجھے بولی کہ وہ میری صلہ رحمی کے بدلے میں میری مدد کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میرے ماں باپ کو ایسے پیسے لینا اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری مدد ضرور کریں گے، بس میں ان کے ساتھ کبھی پنگا نہ کروں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے علاوہ گھر میں کسی اور کو نظر کیوں نہیں آتے۔ وہی بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ایک دفعہ ان کا ایک بچہ بلی کی صورت میں درخت کے پاس زخمی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور اسے دودھ بھی پلایا، اور کافی دنوں تک میں اس بچے کا خیال رکھتی رہی۔ مجھے وہ بھولا بسرا منظر یاد آ گیا۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ یہ بھی یاد تھا مجھے کہ اس بلی کے بچے کے جانے کے بعد مجھے وہاں پر ایک قیمتی انگوٹھی بھی ملی تھی۔ میں نے اس انگوٹھی کو بھی سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ تب سے ان لوگوں کو میں بے حد پسند ہوں، اسی لیے وہ بس مجھے نظر آتے ہیں، اور میری ہی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ میں انہیں ایک بہت ہی مہربان اور نیک لڑکی لگتی ہوں۔ وہ بہت عرصے سے اس برگد کے پیڑ پر بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ انہیں میری مدد کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کچھ دیر وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، اس کے بعد وہ سب غائب ہو گئے۔ انہی دنوں میں میرے چچا ہمارے گھر آنے والے تھے۔ وہ کسی دوسرے شہر میں مقیم تھے۔ اب چونکہ چھٹیاں ہو چکی تھیں تو انہوں نے سوچا کہ وہ ہمارے گھر کچھ دن آ کر رکیں گے۔ وہ ہر سال ہمارے گھر رکنے کے لیے آتے تھے۔ ہم سب کو آپس میں بہت مزہ آتا تھا، کیونکہ کزنز جب سب آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تو بہت ہلا گلا ہوتا تھا۔ مگر اس بار ہمارے گھر کے حالات بہت مختلف تھے۔ اماں کو اسی بات کی فکر تھی کہ جب وہ کچھ دن یہاں پر رکیں گے تو ہم ان کی خاطر مدارت کیسے کریں گے۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں، جب آپ وہ وظیفہ پڑھیں گی تو آپ کے پاس جتنے بھی پیسے موجود ہوں گے ان میں برکت پڑ جایا کرے گی، اور وہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے۔ اماں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے ان جنات کو کہہ دیا تھا کہ وہ میری ماں کے پیسوں والے دراز میں پیسوں کو کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ اماں جب بھی کچھ پیسے وہاں سے نکالتی تو اتنے ہی پیسے جنات وہاں پر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ میرے والد صاحب کو کام کی جگہ پر اوور ٹائم لگوانے کا موقع بھی دلوا دیتے۔ ان کے باس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسا خیال ڈال دیتے کہ وہ میرے ابا کو اضافی پیسے بھی دے دیتے۔
یوں ہمارے گھر کا سسٹم بہتر ہو گیا۔ میرا بھی کالج مکمل ہو چکا تھا۔ گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں اپنی پڑھائی کو مزید جاری رکھ سکوں۔ چچا کے بھی آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ میں نے اماں کو کہا کہ آج کل چھٹیاں ہیں، اکیڈمیز کے اندر ویکینسیز خالی ہوتی ہیں، میں شہر کی کسی اکیڈمی میں پڑھانے لگ جاؤں تو 3 گھنٹے وہاں پر پڑھانے کے بعد اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے۔ کالج تو میرا ویسے بھی مکمل ہو چکا تھا، گھر میں فارغ رہ کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ گھر میں فالتو بیٹھ کر الٹی سیدھی سوچیں سوچنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کر لوں، اس طرح میرا دل بھی لگا رہے گا اور پیسے بھی ہاتھ آئیں گے۔ اماں اور ابا دونوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں شہر جا کر کافی اکیڈمیز کے اندر گئی، لیکن وہاں پر مجھے کوئی ویکینسی نہ ملی۔ میں بہت مایوس ہوئی اور میرا دل بھی بہت برا ہوا۔ گھر آ کر میں نے ماں سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کی۔ میں نے کہا کہ ابھی میں کوئی مناسب اکیڈمی ڈھونڈ رہی ہوں، مگر میں بہت پریشان تھی۔ جتنی اچھی اکیڈمیز تھیں ان سب میں مجھے نوکری نہیں ملی تھی۔ میں برگد کے درخت کے نیچے اداس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی دوست بلیوں کو آوازیں دیں، پھر 2-3 بلیاں میری آوازیں سن کر مجھے درخت سے نیچے پھلانگتی ہوئی دکھائی تھیں۔ میرے سامنے انہوں نے انسانی قالب اختیار کر لیا۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ میں کیوں پریشان لگ رہی ہوں، اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے تو میں ان لوگوں سے شیئر کر سکتی ہوں۔ میں اللہ سے ساری رات یہی دعا کرتی رہی تھی کہ وہ میرے کمانے کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ پھر میرے ذہن میں ان جنات کا خیال آیا، شاید وہ میری مدد کر سکیں، وسیلے بھی تو اللہ ہی بناتا ہے۔ میں نے اپنی پریشانی کا ذکر ان لوگوں سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں یہی کہوں کہ میں کسی اکیڈمی کے اندر جاب کر رہی ہوں، اور جب میں گھر سے باہر نکلوں گی تو وہ لوگ آگے سے مجھے لے لیں گے۔ اکیڈمی کے 2 گھنٹے میں ان لوگوں کے ساتھ گزار لیا کروں، وہ لوگ مجھے کرنے کے لیے کام بھی دیں گے اور اس کے بدلے میں مجھے اچھے پیسے ملیں گے۔ ان کے کہنے کے مطابق میں جاب اکیڈمی میں ہی کروں گی، لیکن وہ اکیڈمی جنات کی ہوگی نہ کہ انسانوں کی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا جنات بھی پڑھتے ہیں؟ وہ بولے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے وہاں پر بھی بہت زیادہ علوم ہوتے ہیں۔ کچھ علوم تو ایسے ہیں جو ہم انسان بھی حاصل نہیں کرتے، جبکہ جنات کو ان پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ اماں کو میں نے یہی بتایا کہ میں نے کل سے اکیڈمی جوائن کرنی ہے۔ میں نے اکیڈمی جانا شروع کر دیا۔ پہلے دن جب جنات نے مجھے اپنے ساتھ لیا تو میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے برگد کے پیڑ کے پاس سے نہیں لیتے تھے، بلکہ جب میں گھر سے باہر نکل جاتی تھی تو یہ جنات انسانی شکل میں آ کر مجھے کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ چلنا شروع کر دوں۔ چلتے چلتے وہ مجھے قدرے ویران سائٹ پر لے جاتے اور وہاں سے میرا ہاتھ پکڑتے اور میں ان کی دنیا میں چلی جاتی۔ پہلی دفعہ جب میں ان کی دنیا میں گئی تو میں بہت زیادہ حیران تھی۔ میں اندر سے بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں، لیکن میرا ڈر کچھ ہی دیر کے بعد ختم ہو گیا، کیونکہ جب میں ان کے ساتھ گئی تو وہاں پر بہت سے جنات نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی، وہ اپنے اپنے کاموں میں بیزی تھے۔ ان کے وہاں پر بھی بازار لگا ہوا تھا جہاں پر مختلف اشیاء فروخت ہو رہی تھیں، لیکن وہ جناتی اشیاء تھیں، انہیں صرف جنات ہی استعمال کر سکتے تھے۔ ان کے وہاں پر بھی زیورات کی دکانیں تھیں، اور وہ زیور اس قدر چمکدار تھا کہ میری آنکھیں اس کی طرف دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں اتنی حیرانی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ جنات تو باقاعدہ کھانا بنا کر بھی بیچ رہے تھے، مٹھائی کی دکانیں بھی تھیں، مگر وہ تمام چیزیں ہماری دنیا کی چیزوں سے اس قدر مختلف تھیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ان کے گھر بھی بنے ہوئے تھے، کھیت بھی دور سے نظر آ رہے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ کچھ جنات تو عالم لگ رہے تھے کیونکہ انہوں نے ویسے ہی کپڑے زیب تن کیے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں ایک جناتی دنیا میں تھی۔ بہت ہی قدیم قسم کے برتن پڑے ہوئے تھے، جیسے راجا مہاراجا کے دور میں استعمال ہوتے تھے۔ دور سے ایک محل بھی نظر آیا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بادشاہ کا محل ہو۔ میں نے اپنے ساتھ موجود جنات کی عورتوں سے پوچھا کہ یہ محل کیا کسی بادشاہ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شہنشاہ جنات کا محل ہے، یہاں پر ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ شہنشاہ جنات کو بتا سکتا ہے، لیکن اس کا بتانے کا بھی ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے بتایا کہ شہنشاہ جنات کے محل کے باہر ایک ڈبہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ اپنا مسئلہ لکھ کر ڈال دیں۔ شہنشاہ جنات ان تمام لوگوں کے خطوط کو ضرور پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ ایمرجنسی ہو تو پھر بادشاہ کے محل کے باہر ایک دربان جن ہوتا ہے، اس کو کہہ کر فوراً آپ کی بات سنی جاتی ہے
وہ لوگ مجھے انسانوں سے بھی زیادہ منظم لگ رہے تھے، کیونکہ ہر کوئی بہت تمیز کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یقیناً ان کا شہنشاہ بہت اصول والا جن ہے، تبھی اس کی رعایا بھی اس قدر تمیزدار ہے۔ میں ان کے نظام کو دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اپنی دنیا سے مختلف ایک دنیا دیکھی تھی، کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ مجھے ایک بہت بڑے اسکول کے اندر لے کر آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون سے سبجیکٹ پڑھا سکتی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے انگریزی، اردو اور فارسی زبان آتی ہے، کیونکہ میں نے یہی سبجیکٹ پڑھے تھے اور مجھے ان کی کافی سمجھ بوجھ تھی۔ اس کے علاوہ میں میتھ بھی بہت اچھا پڑھا سکتی تھی۔ وہ بہت چھوٹے بچے تھے جن کو میں نے تعلیم دینی تھی۔ ان کی شرارت ہی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ان کی ٹیچر ایک انسان ہے تو وہ بھی بہت اشتیاق سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہوں نے بھی پہلی دفعہ ایک انسان ٹیچر دیکھی تھی۔ وہ سب دلچسپی سے میرا منہ دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں انہیں کیسے پڑھانا شروع کروں۔ اللہ کا نام لے کر میں نے انہیں پڑھانا شروع کیا۔ بہت زیادہ سوال پوچھتے تھے وہ، اور ایک جگہ ٹک کر بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ بہت مشکل سے میں نے انہیں قابو کیا اور کہا کہ جو کوئی میری اجازت کے بغیر ہلا اسے سزا ملے گی۔ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ 2 گھنٹے انہیں پڑھانے کے بعد میں تھک گئی تھی۔ گھر واپس آ کر میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگی۔ انسانوں کے بچوں سے زیادہ جنات کے بچوں کو پڑھانا مشکل تھا، یہ مجھے پہلے ہی دن سمجھ آ گیا۔ وہ لوگ جلدی بات نہیں سمجھتے تھے، انسان بات جلدی سمجھ جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا فرق تھا، اور میری محنت اور انرجی بھی بہت زیادہ لگتی تھی۔ میرا دماغ گھوم جاتا تھا۔ بچے ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں تھے۔ جنات ہونے کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میرے پلک جھپکنے سے پہلے ہی پہنچ جاتے۔ میری نظریں بھی گھوم جاتی۔ مجھے ان پر سختی کرنی پڑتی۔ وہاں کی انتظامیہ کو میں یہ کمپلین کرتی تو وہ کہتے کہ بچوں کو قابو کرنا میری ذمہ داری ہے، مجھے سیکھنا ہوگا۔ میں نے برگد کے پیڑ پر رہنے والے جنات سے بھی ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے کہ آ جائیں گے قابو، میں حوصلہ رکھوں، انہیں 1-2 بار سزا دوں۔ میں نے کہا ایسی کون سی سزا دوں میں جس سے یہ باز آ جائیں؟ وہ بولے کہ یہ میں خود سوچوں گی کہ مجھے کون سی سزا دینی ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں، مگر اور کہیں کام بھی نہیں ملتا تھا، گھر پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ ایک دن میں نے شرارت کرنے والے بچے کو پکڑا اور اسے کہا کہ وہ اپنی جناتی طاقت کو استعمال میں لائے بغیر ایک رجسٹر پورا لکھے اور بالکل انسانوں کی طرح لکھنا ہے۔ جب اس نے ایسا کیا تو اسے لگ بتا گیا۔ ایسی سخت سزا دیکھ کر سب بچے بھی قدرے ڈر گئے اور شرارتیں کم ہونے لگیں۔ مجھے بھی انہیں پڑھانے کا طریقہ سمجھ آ گیا۔ وہ بچے اکثر میرے لیے مختلف چیزیں لاتے، خاص طور پر کھانے پینے والی۔ ان میں بہت مزے کی مٹھائیاں بھی ہوتی تھیں۔ ایک بچے نے تو چاکلیٹس بھی دیں۔ میں یہ سب چیزیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتی، انہیں یہی کہتی کہ میرے اسٹوڈنٹس نے دی ہے۔ وہ کہتے کاش ہمیں بھی ایسے اسٹوڈنٹس مل جائیں۔ گھر کے حالات اب بہت بہتر تھے۔ مہینے بعد مجھے تنخواہ ملی۔ اپنی پہلی محنت کی کمائی دیکھ کر خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اماں کو پیسے دیے۔ اماں نے میرے ذاتی استعمال کے لیے مجھے چند پیسے دیے اور باقی اپنے پاس رکھے۔ میں نے سب کو اپنے پیسوں سے ٹریٹ دی۔ شاورمے اور کوک سے زیادہ اچھی ٹریٹ میں انہیں نہیں دے سکتی تھی۔ 1-2 دفعہ میری بہن ضد کرنے لگی کہ وہ میرے ساتھ میری اکیڈمی میں جائے گی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ وہاں کسی فیملی ممبر کو لانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس اسکول میں اور بھی بہت سی کلاسز تھیں، لیکن میں چھوٹے بچوں کو ہی مشکل سے پڑھاتی۔ بڑے بچوں کو پڑھانا میرے لیے اور زیادہ مشکل ہوتا۔ اب سب بچے میرے قابو میں بھی آ جاتے تھے۔ ان سب کی میں فیورٹ ٹیچر تھی، کیونکہ میرے علاوہ بھی انہیں ایک اور ٹیچر پڑھاتی تھی، مگر وہ میرے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ پڑھنے میں انہیں بہت مزہ آتا تھا، لیکن میں انہیں اکثر انسانوں کی دنیا کے بارے میں بھی مختلف باتیں بتاتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت سوال پوچھتے تھے کہ انسانوں کی دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ میں انہیں انسانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتاؤں۔ انہیں واقعات سننے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ میں انہیں بتاتی کہ ہم اپنے گھر میں کیسے مزے کے کام کرتے ہیں اور کیسے شرارتیں کرتے تھے۔ پھر بچے مجھے کہتے تھے کہ پھر میں انہیں شرارتیں کرنے سے کیوں روکتی ہوں۔ میں انہیں سمجھاتی کہ میں اپنی کلاس میں شرارتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ گھر میں شرارتیں کرنے کی بات اور ہوتی ہے۔ ویسے بھی شرارت ایسی ہونی چاہیے جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی کسی کی دل آزاری ہو۔ اور وہ یہ بھی پوچھتے کہ میں یہاں پر کیسے پہنچی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے گھر کے درمیان میں ایک برگد کا پیڑ ہے جہاں پر جنات رہتے ہیں۔ 1-2 بار میں نے ان کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بدلے میں میرے اوپر بہت سے احسانات کیے اور مجھے یہاں پر لگوا دیا۔
اس کی انتظامیہ بھی جنات ہی تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل نارمل تھا، نہ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا پیش آتے تھے اور نہ ہی برا۔ پڑھائی کے علاوہ وہ اسکول سے متعلق مجھ سے کبھی کبھار کوئی کام بھی لے لیا کرتے تھے، جس میں تمام بچوں کے ناموں کا اندراج کرنا ہوتا تھا۔ وہ بہت بڑے رجسٹر ہوتے تھے، ان کے اندر بچوں کے نام لکھتے لکھتے میں تھک جاتی تھی۔ وہ یہ کام کسی اور ٹیچر کو دے دیتے تھے۔ وہ جنات تھے، ان کے لیے یہ کام کرنا بہت آسان تھا۔ میری نسبت وہ لوگ یہ کام جلدی کر لیتے، تو میں انہیں کہتی کہ وہ ایسے کام مجھے مت دیا کریں، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ وہ مسکرا دیتے۔ وہ کہتے کہ وہ ویسے ہی مجھے اس طرح کے کام دیتے ہیں تاکہ مجھے علم ہو کہ محنت کرنا کیسا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران ہوتی تھی کہ وہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی بہت محنت کر رہی تھی، اور مجھے محنت کے بارے میں علم ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور نہ ہی میں محنت کرنے سے گھبراتی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسکول کے اندر بہت بڑا فنکشن تھا، اور انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی کہ میں بھی ان کے فنکشن میں ضرور شامل ہوں۔ برگد کے پیڑ کے جنات سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا مجھے اسکول کی دعوت میں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں اسکول کا حصہ ہوں اور مجھے اس فنکشن کو مس نہیں کرنا چاہیے، مجھے بہت کچھ وہاں دیکھنے کو ملے گا۔ میں ان سے بولی کہ وہ لوگ بھی میرے ساتھ وہاں پر چلیں۔ انہوں نے منع کر دیا، وہ لوگ وہاں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ صرف اسکول کے لوگوں کا فنکشن تھا۔ ہم لوگ وہاں پر کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے ہمارا داخلہ وہاں پر ممنوع ہے، اور ہمارے لیے قانون کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ شہنشاہ جنات کی طرف سے ہم سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہاں پر فنکشن ہوا۔ اسکول کے اندر بہت ساری تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں ان تیاریوں میں شامل نہیں تھی کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے یہاں پر فنکشن کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ مجھے ویسے بھی فنکشن کے اندر حصہ لینے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ بچے بہت ہی پرجوش تھے۔ اسکول والوں نے مجھے بھی خاص طور پر بہت ہی پیارا لباس دیا تھا۔ میں نے وہی لباس فنکشن پر پہن کر آنا تھا۔ اسکول کی انتظامیہ نے تمام ٹیچرز کو اسکول کی طرف سے کپڑے تحفے میں دیے تھے۔ میں نے فنکشن پر جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ پھر میں نے یہی کہا کہ اکیڈمی میں ہمارے سر نے فنکشن ارینج کیا ہے اور ہم سب کو وہاں پر دعوت دی ہے۔ میں وہاں پر گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو انسانوں سے بھی زیادہ بہترین فنکشن کرتے ہیں۔ ہر چیز بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسکول کو بہت اچھا سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے، اور ان تازہ پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ ایک طرف کھلا میدان بھی تھا کیونکہ اسکول کی گراؤنڈ کے ساتھ ایک بہت بڑے کھلے میدان میں یہ سب فنکشن کیا گیا تھا، مگر اسکول کو بھی سجایا گیا تھا۔ سارے بچے وہاں پر جمع ہو چکے تھے۔ سب لوگ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ سب سے پہلے وہاں پر ایک بچی نے تلاوت کی، اس کے بعد نعت گائی گئی، پھر کافی دیر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا گیا۔ ان کا فنکشن ہمارے اسکولز کے فنکشن سے بہتر تھا۔ وہاں پر کسی قسم کا کوئی ناچ گانا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اسلامی تاریخ کے متعلق بیان دیا۔ مجھے بہت مزہ آیا۔ اسلام کے بارے میں مجھے بھی بہت سی نئی چیزیں معلوم ہوئیں۔ یہ میرے لیے بہت ہی خوشگوار تجربہ تھا۔ اس کے بعد مختلف قسم کے چھوٹے موٹے ڈرامے پیش کیے گئے جن کے اندر بہت ہی سبق آموز کہانیاں تھیں۔ مختلف ٹیچرز کو ان کی پرسنالٹی کے مطابق لقب دیے گئے۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا۔ بہت ہی مختلف اور انواع و اقسام کے کھانے میں نے دیکھے، اور وہ کھانے اس قدر لذیذ تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کوئی جتنا مرضی کھائے، وہ کھانے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ خاص طور پر میٹھے میں 15 سے 20 ڈشز تھیں۔ مجھ سے تو ساری ڈشز چکھی بھی نہ گئیں۔ جب فنکشن اپنے اختتام کو پہنچنے لگا تو انہوں نے تمام ٹیچرز کو بہت سے تحفے دیے۔ بہت ہی نایاب تحائف تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے ان کے فنکشن میں بہت مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ اس فنکشن کے اندر کوئی بھی مہمان خصوصی نہیں تھا۔ اپنے اسکول کے پرنسپل کو ہی مہمان خصوصی بنا کر پیش کیا گیا۔ چھوٹے ملازم سے لے کر بڑے عہدے پر فائز ہر انسان کی بہت تعریف کی گئی۔ سب کی خدمات کو سراہا گیا تاکہ سب خوش ہوں، انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہو، اور اگلی بار وہ اس سے بھی زیادہ اچھے انداز سے کام کر سکیں۔ مجھے میرے گھر والوں کے لیے بھی کھانا دیا گیا۔ میں نے وہی ڈشز پیک کروائیں جو ہماری انسانوں میں بھی عام طور پر مل جاتی تھیں، کیونکہ میں گھر میں کسی کو بھی شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ گھر جا کر میں نے سب کو بتایا کہ ہمارا فنکشن کس قدر خوبصورت تھا، اور کھانا بھی دیا۔ سب بہت حیران اور متاثر تھے کہ ایسے اچھے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں۔ میری باتیں سن کر سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ میں رات دیر تک جاگ کر سب کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ میرے بھائی اور بہن بھی میری اکیڈمی میں جانا چاہ رہے تھے۔
مگر میں نے بہانہ لگا دیا اور انہیں ٹال دیا، کیونکہ میں انہیں وہاں پر نہیں لے کر جا سکتی تھی، ورنہ حقیقت ان سب کے سامنے آ جاتی۔ گھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ اگلے 2 دنوں تک میرے چچا بھی آنے والے تھے۔ پہلے ان کا ارادہ اس سے بھی پہلے آنے کا تھا، مگر کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ 1 مہینہ لیٹ ہو گئے اور اب آنے کا پلان بنا۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں لے لی، کیونکہ ان کے سامنے میں باہر نہیں نکل سکتی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ سوال جواب کرتے تھے۔ ویسے بھی ہم انہیں گھر کے حالات کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے۔ مجھے آسانی کے ساتھ چھٹیاں مل گئیں۔ گھر کے حالات اب پہلے سے بہتر تھے۔ میں برگد کے پیڑ کے جنات کے پاس اکثر کھڑے ہو کر باتیں کیا کرتی تھی۔ جنات نے میری بہت مدد کی تھی۔ میں بہت احتیاط کرتی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میرے چچا اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ چکے تھے۔ ہم نے ان کی خاطر تواضع کی۔ میری کزن بھی آئی ہوئی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ بہت مزہ آتا۔ ہماری آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ 1 سال بعد جب ہم ملا کرتی تو خوب باتیں ہوتی تھی۔ اس نے بھی مجھے بہت سارے قصے سنائے۔ میرے پاس بھی اسے سنانے کو بہت کچھ تھا، مگر میں نے جنات کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہ بتایا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی اور کو نہ بتا دے۔ وہ اکثر برگد کے پیڑ کے نیچے ہی بیٹھا کرتی تھی۔ اسے اس کی چھاؤں میں بیٹھنا بہت پسند تھا۔ اس کے نیچے ہم نے چارپائی بچھائی ہوئی تھی۔ اکثر وہ اور میں وہاں پر لیٹ کر باتیں کرتے تھے۔ برگد کے پیڑ کے جنات کے ساتھ ان دنوں میری کوئی بات چیت نہیں تھی، کیونکہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں کوئی بھی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اکثر ایک بلی کا بچہ وہاں آ جاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جنات کا بچہ ہے۔ میری کزن حفصہ اسے پکڑنے لگی۔ میں نے منع کیا کہ رہنے دو، اس کی اماں تمہیں مارے گی۔ اپنے سامنے میں نے اسے ٹال دیا اور بلی کے بچے کو پکڑنے نہ دیا، کیونکہ جنات کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اس عمل سے ناراض ہو جاتے یا پھر وہ بلی کا بچہ ہی اسے نقصان پہنچا دیتا۔ ایک دن میں وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس نے بلی کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ شرارتیں کرنے لگا۔ وہ کبھی درخت پر چڑھتا، کبھی نیچے آ جاتا۔ میری کزن حفصہ کو بہت ہی غصہ آ گیا۔ اس نے چڑھ کر صحن میں موجود ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس بلی کے بچے کو دے مارا۔ وہ بہت ہی غصے میں آ گیا۔ پتھر تو اسے نہ لگا، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ حفصہ نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہ بتایا، لیکن پھر حفصہ رات کو بہت ڈرنے لگی تھی۔ اسے برگد کے پیڑ پر کچھ چیزیں دکھائی دیتی تھیں۔ کوئی خوفناک سایہ اس کا پیچھا کرتا دکھائی دیتا۔ جب وہ چلتی تو اسے یوں لگتا جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ کبھی کبھار تو اسے ایسے لگتا کہ کوئی اسے پکڑنے والا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ اس نے اپنی صورتحال کے بارے میں مجھے بتایا، لیکن جہاں تک مجھے پتا تھا برگد کے جنات تو ہماری مدد کرتے تھے۔ وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو نقصان کیوں پہنچاتے؟ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ کام تو انہی کا لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اب ان لوگوں کی موجودگی میں برگد کے پیڑ کے جنات کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کر پاتی تھی۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پائی۔ آہستہ آہستہ وہ زیادہ ہی ڈرنے لگی تھی۔ وہ رات کو اٹھ کر چلنے لگتی۔ 1-2 بار میں نے اسے بہت مشکل سے پکڑ کر لیٹایا، کیونکہ گھر میں اگر کوئی اس کی ایسی حالت دیکھ لیتا تو سب بے حد پریشان ہوتے۔ ایک دن موقع پا کر میں نے برگد کے جنات کو بلایا۔ انہیں کہا کہ کیا میری کزن حفصہ کو وہی لوگ تنگ کر رہے ہیں؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ حفصہ نے ان کے بیٹے کو پتھر مارا تھا۔ اس وقت وہ بلی کی شکل میں تھا۔ وہ زخمی تو نہ ہوا، لیکن ہم سب کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے۔ وہ ہم سب کو بہت سہولت فراہم کرتے ہیں اور ہماری پوری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی اذیت دی ہے۔ اس لیے انہیں یہ بات بہت ہی ناگوار گزری تھی کہ کوئی انہیں نقصان پہنچائے۔ میں نے انہیں کہا کہ میری کزن کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک جنات کا بچہ ہے۔ اسے لا علمی میں بھول ہوئی ہے۔ اسے معاف کر دیا جائے اور اس کی جان بخش دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میری کزن حفصہ کو اس بات کی سزا ضرور ملنی چاہیے، چاہے وہ جنات کا بچہ ہو یا کسی جانور کا۔ کسی بھی بے زبان جانور کو تکلیف پہنچانا اچھی بات نہیں ہے۔ اسے سبق ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ اگر وہ بلی کا بچہ اس سے پکڑا نہیں جا رہا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اسے مارتی اور اس پر اپنا غصہ نکالتی۔ ہر ایک کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، سب کے اندر جان موجود ہے۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے سے دور رہوں، وہ حفصہ کو سبق سکھا کر ہی رہیں گے۔ میں بہت پریشان تھی۔ اگر گھر میں یہ معاملہ کھل جاتا تو بہت مسئلے پیدا ہو جاتے۔ ساری باتیں کھل کر سامنے آ جانی تھی اور میری بھی شامت لازمی تھی۔
اس کے علاوہ جنات کے ساتھ پنگا کرنے کا مطلب اپنے لیے مصائب کو کھڑا کرنا تھا۔ وہ تو ہمارا جینا حرام کر دیتے، اور وہ میری مدد کر سکتے تھے تو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ ہم ایسی مخلوق کا سامنا نہ کر پاتے کیونکہ وہ بہت طاقتور تھے۔ ان کا تو پورا خاندان ہی یہاں پر سمایا ہوا تھا۔ بہتری اسی میں تھی کہ ہم عقل مندی کے ساتھ کام لیتے۔ میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میں نے اللہ سے بے حد دعا کی کہ ان کا ذہن پلٹ جائے اور وہ حفصہ کو چھوڑ دیں۔ ایک دن حفصہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اسے پتھر لگا۔ میں اس کے پاس ہی موجود تھی۔ اسے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ ایسے ہی پتھر اس نے ایک بلی کے بچے کو بھی مارا تھا۔ اسے اس بات پر معافی مانگنی چاہیے کیونکہ ہر ایک کو ایسے ہی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے جب اسے چوٹ پہنچائی جائے۔ میری بات سن کر اسے احساس ہوا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے پہلے بھی ایسے 3-4 دفعہ جانوروں کو نقصان پہنچایا ہے، شاید اسی کی سزا اسے بہت دفعہ ملی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ پہلے بھی ایسی غلطی کر چکی تھی تو اسے احساس کیوں نہ ہوا؟ وہ بولی کہ مجھے اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، آج ہوا ہے۔ جب تم نے مجھے یہ بات یاد دلائی تبھی تو میرے ذہن میں اپنے لیے ملنے والی سزائیں بھی گھوم رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ اسے کیا سزا ملی تھی؟ کہنے لگی کہ ایک بار میں نے غلیل کے ساتھ ایک چڑیا کے بچے کو مار دیا تھا۔ وہ چڑیا اپنے بچے کے پاس کافی دیر تک روتی رہی، لیکن میرے اندر یہ احساس ہی نہ جاگا کہ میں نے بہت غلط کیا تھا۔ اس سے اگلے دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور مجھے بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ میرے بازو کی ہڈی کو فریکچر بھی آیا، مگر مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ یہ مجھے میرے کرموں کی سزا ملی ہے۔ بہت دفعہ میں نے چیونٹیوں کو بھی اپنے پاؤں سے مسل دیا تھا کیونکہ مجھے ایسے کام کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ کافی دفعہ میں نے تتلیاں پکڑیں اور انہیں مسل دیتی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا مسئلہ تھا، کیونکہ جب وہ میرے ہاتھوں میں آتی تھیں تو وہ مجھ سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھیں۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کافی دفعہ میں بہت زیادہ بری طرح بیمار بھی ہوئی۔ شاید یہ میرے کرموں کی سزا ہی تھی اور میں مرتے مرتے بچی، لیکن آج تک مجھے یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تم نے پہلی بار مجھے اس بات کا احساس دلایا ہے۔ اب میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھوں گی اور کبھی کسی جانور کو تنگ نہیں کروں گی، نہ ہی کیڑوں مکوڑوں کو مسلوں گی، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا ہی کامیابی ہے۔ میں نے برگد کے پیڑ کے جنات کو کہا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے اب اسے معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے بھی اپنے کانوں سے سب سن لیا تھا، اس لیے میری بات کو مان لیا اور دوبارہ اسے تنگ نہ کیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور کچھ دن وہاں ہمارے پاس رکنے کے بعد میرے چچا لوگ بھی واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اکیڈمی جانا شروع ہو چکی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ میرے اسٹوڈنٹس مجھے بہت مس کر رہے تھے۔ انہیں پڑھانے میں مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ میں انہیں کوئی بہت مزے کا واقعہ سناؤں۔ میں نے انہیں کہا کہ ایک دفعہ میں اور میری دوست ہم دونوں کھیتوں میں گھوم رہے تھے۔ وہاں پر 2 کتے بھی ہمارے پاس ہی موجود تھے۔ میں نے اسے کہا کہ کیوں نہ ہم کتوں کے ساتھ ریس کریں۔ دراصل اگر ہم کتوں سے ڈر کر بھاگنا شروع کر دیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ریس کر رہے ہیں، اور کتے بھی ہمارے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتے تھے۔ ہم نے بھی ایسے ہی کیا۔ ہم نے کتوں کو دیکھ کر دوڑ لگا دی۔ وہ کتے ہمارے پیچھے بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے ہم لوگ بہت دور نکل آئیں۔ آگے گاؤں کا تالاب تھا اور وہ بہت ہی گندا تھا۔ اس کے اوپر کوئی پل بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک درخت تھا۔ میں نے اور اس نے بہت ہی ہمت کی اور درخت پر چڑھ گئیں۔ کتے نیچے کھڑے ہم پر بھونک رہے تھے اور ہم دونوں درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھاگ بھاگ کر ہم دونوں ہانپ گئے تھے۔ کتوں کے ساتھ ریس کر کے ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ نیچے ہی کھڑے بھونکتے جا رہے تھے۔ کافی وقت بیت گیا، اب ہمیں ڈر لگنے لگا تھا۔ درخت کے اوپر بھی کھڑے رہ رہ کر ہم دونوں کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ اب ان کتوں سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی؟ اچانک دور سے ہمیں ہمارے ایک ہمسائے نظر آئے۔ انہوں نے ہمیں درخت پر لٹکے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، اور ان کی نظر ہمارے پاس کتوں پر پڑی۔ انہوں نے اپنے پاس موجود ڈنڈے کی مدد سے ان کتوں کو ڈرا کر بھگا دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے توبہ کی کہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کریں گے، کیونکہ ایسے مذاق کرنے ہمیں مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ میری بات سن کر کلاس کی ساری لڑکیاں ہنسنے لگ گئیں۔ اسی دوران میری کلاس میں 2 لڑکیاں نہ جانے کس بات پر آپس میں لڑنے لگیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بال کھینچ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ جنات کے اندر غصہ بے حد تیز ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے نہیں سنبھالی جا رہی تھی۔ غصے میں وہ ایک دوسرے کو اڑ اڑ کر پڑ رہی تھی۔ پریشانی کے ساتھ میرا منہ کھل گیا۔ وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔
ان دونوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ زخمی کر دیا۔ میں نے فوراً انتظامیہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ میں ان بچوں کو نہیں سنبھال پا رہی۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جان سے ہی مار دیں، آئیں اور ان کو کنٹرول کریں۔ ان بچوں کے ماں باپ کو بھی بلایا گیا۔ جنات کے بچے ایسے ہی ہوتے تھے، ایک دم غصے میں آ کر لڑ پڑتے تھے، لیکن یہ کام ٹیچرز کا تھا کہ وہ انہیں کنٹرول کرے۔ ان کے ماں باپ کو بھی ان کی شکایت لگائی گئی۔ اسکول والے سب میرے ارد گرد بھی جمع ہو گئے کہ میں اگر بچوں کو قابو نہیں کر سکتی تو مجھے اس جاب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں انسان ہوں، میں ایک حد تک ہی ان جنات کے بچوں کو قابو کر سکتی ہوں، بہت زیادہ قابو کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ اپنی کلاس کے بچوں کو قابو نہ کرنے کی صورت میں مجھے بھی سزا سنائی گئی۔ میری سزا کے طور پر میری اس مہینے کی سیلری مجھے نہ دی گئی۔ میں نے شکر کیا کہ میری سستے میں ہی جان چھوٹ گئی تھی، ورنہ تو مجھے ڈر تھا کہ نہ جانے یہ مجھے کس قسم کی سزا دیں گے۔ میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ ویسے بھی وہ جنات کا اسکول تھا، وہاں پر میں بہت لمبے عرصے تک ویسے ہی نوکری نہ کر پاتی۔ میں برگد کے جنات کے پاس گئی، انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، وہ میرے والد صاحب کو بہت اچھی جگہ نوکری دلوائیں گے۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میرے والد صاحب کے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا۔ انہوں نے میرے ابا کے دوست کے ذہن میں اس نوکری کا خیال ڈالا اور انہی کے ذریعے انہیں نوکری بھی دلوائی۔ میں ان جنات کی بہت ممنون تھی، انہوں نے ہمیشہ ہماری بہت مدد کی۔ اس کے بعد وہ لوگ مجھے نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے کافی دفعہ انہیں آوازیں دیں، لیکن شاید وہ یہ پیڑ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے مطلع نہیں کیا۔ وہاں پر بے حد خاموشی تھی، اب اس درخت پر پرندے اور چڑیاں بھی بیٹھتی تھیں۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے سے بہترین تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر ہمارے لیے اچھے وسائل پیدا کرتا ہے۔